بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں 30ویں پارے کی صورتوں کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے سورہ نبا، اس میں قیامت کے دن کو کاشتکاروں کے اصول کے اوپر رکھ کر تشریح کی گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ جس طرح کھیتی جو ہوتی ہے وہی مقصود ہوتی ہے اور آلات کھیتی جو ہوتے ہیں وہ اس کے تابع ہوتے ہیں، اسی طرح انسان جو ہے وہی اس ذات میں جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے اس کائنات کے اندر مقصود ہے، اور تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ اس کے تابع ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جس طرح کھیتی کے لیے ایک یوم الفصل ہوتا ہے، یعنی اس کو کاٹا جاتا ہے، اناج اور بھوسا کو علیحدہ کیا جاتا ہے، اسی طرح انسانوں کے لیے بھی یوم الفصل ہے، ایک فیصلے کا دن ہے جو اعمال کر رہے ہیں، جس میں دونوں قسم کے جو انسان ہیں ان کو علیحدہ کیا جائے گا، جو ماننے والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنے والے۔ اس کے بعد سورہ نازعات ہے، تو سورہ نازعات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کو بیان کیا ہے، اور جو شکوک قیامت کے بارے میں پائے جا رہے تھے انسانوں کے دل میں، ان کو دور کیا ہے کہ قیامت قائم ہو کر رہنے والی ہے، اور انسانوں کی جو دو قسمیں ہوں گی ان دونوں کو بیان کیا۔ اس کے بعد سورہ عبس ہے، سورہ عبس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ تعلیم دین میں دنیا دار کی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ جس طرح انتہائی زندگی اور معاشرت کی ضروریات جو ہوتی ہیں وہ ایک ہی طریقہ سے پوری ہوتی ہیں، اسی طرح امیر و غریب دونوں جو ہیں تعلیم سے یکساں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو ان کے اندر مساوات ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ تکویر ہے، اس میں خلاصہ میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کا موضوع سورت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس کے ذریعے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس دن قیامت آئے گی اس دن یہ تمام واقعات وقوع پذیر ہوں گے، اور یہ بتایا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم کہاں سے آتا ہے۔ اس کے بعد سورہ انفطار، اس میں اللہ تعالیٰ یہ انسان کو بتاتے ہیں کہ تم اپنے پیدا کرنے والے سے تعلق کو مت توڑنا، ورنہ قیامت کے دن تمہیں کوئی بھی بھلائی نصیب نہ ہو سکے گی، اور قیامت کے دن تمہارا کوئی بھی مددگار اور ساتھی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد سورۃ المطففین، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بتلایا جو اپنا حق تو پورا لیتے ہیں لیکن جب لوگوں کے حق ادا کرنے کی باری آتی ہے تو ان کا حق پورا ادا نہیں کرتے۔ اس کے بعد سورہ انشقاق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو واضح کیا ہے اور بتایا ہے کہ انسانوں کو ان کے نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ بروج، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ جو لوگ خدا پرستوں کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کی دل آزاری کرتے ہیں، یہ لوگ عذاب الہی سے بچ نہیں سکتے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور آئے گا۔ اس کے بعد سورہ طارق، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ قیامت کے بارے میں جو شکوک و شبہات ہیں ان کو ختم کیا جائے، کیونکہ قیامت جو ہے وہ آ کر ہی رہنے والی ہے اور قیامت قائم ہو کر رہے گی۔ اس کے بعد سورہ اعلیٰ ہے،
اس میں اس طرف اشارہ دیا گیا کہ نبی کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ انسانوں کے لیے ہے، کہ نبی کیونکہ انہوں نے انسانوں کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، اور نبوت کا جو تعلیم کا طریقہ ہے اس کو بتلایا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ غاشیہ ہے۔ سورہ غاشیہ میں ان لوگوں کے بارے میں بتلایا گیا کہ جو اعمال کرنے والے ہیں ان کی کون کون سی قسمیں ہیں، اور ان کا اللہ تعالیٰ ان کو کیا کیا نتیجہ دے گا ان کے اعمال کے اوپر۔ اس کے بعد سورہ فجر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ اعمال کی جزا اور سزا دنیا ہی میں شروع ہو جاتی ہے، اور جو انسان کو بدعمالی کے سبب مصائب آتے ہیں وہ اس کے برے اعمال ہی ہوتے ہیں جو ان کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ بلد ہے، اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آرام کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ انسان دنیا میں آ کے محنت کرے، مشقت کرے۔ اس کے بعد سورہ شمس ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اچھے اخلاق والی جو قومیں ہوتی ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں، وہ قومیں ہمیشہ نجات پاتی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والی ہوتی ہیں وہ ہمیشہ قعر مذلت میں گرتی ہیں۔ اس کی مثال قوم سمود کی بیان کی۔ اس کے بعد سورۃ اللیل ہے، اس میں بتلایا گیا کہ انسان جو ہیں اپنی کوشش کے اعتبار سے مختلف ہیں، کہ جو اچھے اعمال کرتے ہیں ان کے نتائج بھی اچھے ہوں گے، اور جو برے اعمال کرنے والے ہیں اگرچہ اللہ نے ان کو مال دیا ہو لیکن ان کا مال ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور یہ بتلایا کہ ہدایت دینا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ہدایت کا واضح کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور دنیا اور آخرت کے جتنے کام بھی ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعمیل مکمل ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ ضحیٰ ہے۔ سورہ ضحیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ جب کچھ دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی نہیں آئی تو لوگوں نے اعتراض کیے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ جو وحی کا جو زمانہ ہے جس میں وحی فترت یعنی رکی رہی، اس میں یہ ایمان کو مضبوط کیا گیا، آپ کے ایمان کو بڑھایا گیا، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کو مضبوط کیا گیا کہ آپ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوں۔ پھر اس کے بعد سورہ الم نشرح ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سورہ الم نشرح جو ہے یہ سورہ ضحیٰ کا تتمہ ہے، یعنی جو مضمون اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ کے اندر بیان کیے وہی الم نشرح کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی دی گئی۔ پھر اس کے بعد سورہ 3 ہے۔ سورہ 3 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنے فرض منصبی ادا کرے تو یہ بہترین مخلوق ہوگی، اور اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہ لائے، اپنے فرائض منصبی کو پورا نہ کرے تو انسان بدترین مخلوق بن جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ علق ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا گیا کہ آپ تبلیغ کے لیے کمر بستہ رہیں، اور جو اعدائے اسلام ہیں، اسلام کے ساتھ دشمنی کرنے والے ہیں، ان کی جو سرکوبی ہے وہ ہمارے ذمے کر دیں، ہمارا ذمہ ہے کہ ہم ان کو سزا دیں گے۔ پھر اس کے بعد سورۃ القدر ہے۔ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں قرآن مجید کا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ہوا، پھر وہاں سے بقدر ضرورت تھوڑا تھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے پہنچایا۔ اس کے بعد سورۃ البینہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
بعثت کی ضرورت کو بتلایا گیا اور اس بات کا واضح کیا گیا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اسی طرح پہلے جو ادیان ہیں وہ ایک جیسے ہی ہیں، ان سے ملتا جلتا ہے، اور جو اسلام کی تعلیم کے اوپر عمل کرنے والے ہیں وہ بہترین مخلوق میں سے ہیں، اور جو نہیں کرنے والے وہ اس کے برعکس ہیں، یعنی بدترین مخلوق ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ زلزال، اس میں قیامت کے بارے میں بتلایا گیا کہ قیامت کیسے قائم ہوگی۔ پھر اس کے بعد سورہ عادیات، اس میں انسان کا جو بیماری ہے اس کو ذکر کیا گیا کہ انسان کی بیماری کیا ہے، اور اس کا علاج بھی بتایا گیا کہ انسان اگر آخرت کی تیاری کرے تو اس سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ قاریہ ہے، اس میں بھی قیامت کے واقعات کو ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ التکاثر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ انسان کو اس کے فرض منصبی سے غافل کرنے والا مرض یعنی کہ ہے وہ مال کی حرص ہے، وہ مال کے پیچھے پڑتا ہے تو انسان اپنے جو اعمال ہوتے ہیں ان سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ العصر ہے، اس میں علماء فرماتے ہیں کہ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اقوام عالم کی کامیابی کے اللہ تعالیٰ نے جو 4 اصول بتلائے ہیں، اگر ان پہ عمل پیرا ہوا جائے تو تمام انسانیت کامیاب ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ ہمزہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مال کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہوں گے، زرپرست لوگ ہوں گے، ان کے بارے میں بتلایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفیل ہے، سورۃ الفیل میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے شاعر کی توہین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کی ذلت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ قریش ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو علماء اور صوفیاء کرام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے فرائض کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد سورہ ماعون ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بتلایا کہ جو لوگ قیامت کے جھٹلانے والے ہیں ان کی کیا عادات ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ کوثر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دشمن تھے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو ذلیل اور رسوائی کرے گی، عزت ان کے مقدر میں نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ کافرون ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح متوجہ کیا کہ کفار کے ساتھ جو ہے وہ تم نے تعلقات کو جوڑنا نہیں ہے بلکہ تعلقات کو ان سے ختم کرنا ہے، کیونکہ ان کا اپنا دین ہے، یعنی دین کے اعتبار سے کسی قسم کی ان کی کوئی بات نہیں لینی، کیونکہ ان کا اپنا دین ہے اور تمہارا اپنا دین ہے۔ اس کے بعد سورۃ النصر ہے، سورۃ النصر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیاب زندگی اور انتقال پر ملال کی پیشن گوئی کی گئی۔ اس کے بعد سورۃ اللہب ہے، سورۃ اللہب میں یہ بتلایا گیا کہ جو لوگ بھی دین کے معاملات میں در انداز ہوتے ہیں، دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ابو لہب کی جنس سے ہیں اور جن کا انجام برا ہوگا۔ جس طرح ابو لہب کا انجام برا ہوا، ان کا انجام بھی برا ہوگا۔ اس کے بعد سورہ اخلاص ہے، اس میں توحید کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کو ہی وحدہ لا شریک مانے، اسی کی پیروی کرے تو اس کو کامیابی ملے گی۔ اس کے بعد سورۃ الفلق ہے، سورہ فلق میں انسان کو اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ جسمانی نقصانات اور تکلیف دینے والی چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے۔ اس کے بعد سورۃ الناس ہے، سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تاکید کی کہ ایسی چیزیں جو انسان کے جسم روح کو تکلیف دینے والی ہیں ان سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہماری زندگی کا اول مقصد بنائے اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا،
اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی و نور بصری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی و غمی، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے ذریعے ہمارے دلوں کے اندر بہار پیدا کر دے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا کر دے اور ہمارے غم جو ہیں ان کو ختم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق خود بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو بھی خدمت دین کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔